کہ امریکہ نے حملہ کر دیا تو ایک طرف سے وہ آخری مقصد بھی اسرائیل نے حاصل کر لیا جو وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا کہ ایران کے یہ جو 3 سائٹس تھے ایٹمی ان کو ہٹ کریں، وہ ان کے لیے امریکہ نے ہٹ کر لیا۔ تو ایک لحاظ سے مقاصد پورے ہونے کے بعد اب عقل تقاضا کرتی ہے کہ جنگ بند ہو۔ دوسری طرف یہ امکان ہے کہ اب جب کہ امریکہ بھی دخیل ہو گیا تو یہ جنگ مزید پھیلے گا۔ آپ کا اندازہ کیا ہے کہ اس کے بعد یہ جنگ مزید پھیلے گا یا کہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز آئی تھنک کلیریفائی کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر دا جوری اسٹل آؤٹ دیئر کہ ان کے مقاصد پوری طرح اچیو ہوئے کہ نہیں ہوئے، بیکاز یہاں پہ کافی زیادہ رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ فردوں میں فار انسٹنس انہوں نے اٹیک ضرور کیا، لیکن کیا وہ اتنے ڈیپ جا سکے جہاں پہ وہ جو ڈیمیج سپرفیشل ڈیمیج کے علاوہ کچھ کر سکے کہ نہیں کر سکے۔ سو دی جوری اسٹل آؤٹ دیئر۔ اصفہان اور قناط میں تو آبویسلی پہلے بھی آئی تھنک اٹیک ہو چکا تھا۔ اب آپ کا یہ جو سوال ہے کہ جی کیا جنگ یہاں ختم ہو جائے گی یا پھیلے گی، دیکھیں اگر آپ یہ سمجھیں، لیٹس اسیوم کہ ایران اس وقت فرینکلی اسپیکنگ بہت سارا ڈپینڈ کرے گا کہ ایران اس کو آف ریمپ کی آپشن لینا چاہتا ہے کسی قسم کی، whether they think کہ ان کے لیے یہ ایز اے نیشن، ایز اے سوورن نیشن یہ پاسبل ہے کہ وہ اس کے بعد پھر بھی نیگوسیشن ٹیبل پہ چلے جائیں، بیکاز جیسے کہ ایرانین فارن منسٹر نے بڑی خوبی سے یہ یورپین یونین کے پیغام کو کہ اب آپ نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ واپس آ جائیں، یہ کہا انہوں نے، کہا ہم تو نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ سے ہٹے ہی نہیں تھے، تو ہم کون سی ٹیبل پہ واپس آ جائیں، ہم تو وی آلویز ریمینڈ آن دا نیگوسیٹنگ ٹیبل انٹل وی اسٹارٹڈ بینگ یونیلیٹرلی ہٹ۔ سو اگر تو وہ آف ریمپ آپشن فوراً دیکھتے ہیں، جو کہ یو ایس ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد پیس ہو جائے گا، یہ بالکل ایک ریپیٹ ہو رہا ہے جو کہ عراق میں ہوا تھا۔ اگر آپ وہ پلیئرز دیکھ لیں جو کہ اس وقت یو ایس کو ایسکیلیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے اس وقت بھی نتنیاہو تھے، ابھی بھی نتنیاہو ہیں۔ اگر آپ نیو یارک ٹائمز کے وہ رائٹرز دیکھ لیں جو اس کو ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل ڈرا ہے، اس کے بعد پیس ہو جائے گا مڈل ایسٹ میں، اور یہ کہنا کہ جی ایران سب سے بڑی پرابلم ہے جبکہ اور سب سے زیادہ کلنگز کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل نے ہر طرح سے پوری دنیا میں اپنا جال آف کیوس اینڈ کلنگ اینڈ بلڈ شیڈ اینڈ یونیلیٹرلزم پھیلایا ہے ود امپیونٹی is kind of interesting and odd. تو اس وقت what will happen I think no one can say. there is every chance کہ یہ آگ فردر پھیلے گی، اگر تو ایز اے سیڈ اگر ایران بالکل اس پہ آمادہ ہو جائے کہ اس وقت ہم اس کو اور نہیں افورڈ کر سکتے، پھر مے بی تھنگز ول ڈائی ڈاؤن، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف اے پرسن لائک بیبی نیتنیاہو نوئنگ کہ ان کو forget the United Nations Security Council، ان کو اپنے allies کا بھی اپروول نہیں چاہیے، کوئی کسی قسم کی نیگوسیشن میں آج کے بعد، یا یہ تو دنیا کا اصول آئی تھنک رہا ہی ہے، nobody will believe anyone's word کہ ہم 2 ہفتے اٹیک نہیں کریں گے، ابھی ہم آپ سے نیگوسیشن کریں، ہر کسی کو پتا ہوگا، کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں رہی۔ سو اس وقت میرے نظر میں اس کا جو ایک اور امپیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لوگ جنگی جنون کو اور اپنے آپ کو ویپنائز کرنے کے لیے کی طرف بہت تیزی سے بھاگیں گے۔ اور ایک اور لیسن جو ڈرا کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جبکہ IAEA نے بھی کہا کہ ایران کا ہمیں اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنری بہت جلدی کر رہا ہے، جبکہ ایران NPT کا ممبر تھا اور اسرائیل نہیں تھا، جبکہ ایران نیگوسیشن کے آلموسٹ حصہ رہا، بے شک وہ JCPOA ہے، بے شک وہ ابھی جو E3 کی ان کے ساتھ نیگوسیشن جرمنی، فرانس اینڈ UK کی ان کے ساتھ ہو رہی تھی، بے شک وہ US کے ساتھ جو نیگوسیشن کر رہا تھا، اگر وہ نیگوسیشن کے حصے رہے اور دنیا کے ساتھ انگیج کرتے رہے تو ان کو جواب یونیلیٹرل اسٹرائکس کا ملا، اور نارتھ کوریا جیسا ملک جس نے انگیجمنٹ کے بغیر، اور اسرائیل جیسا ملک جس نے انگیجمنٹ کے بغیر اپنا آپ کو ایک نیوکلیئر پاور بنا لیا، تو جو ملک اس وقت اس طرف دیکھ رہا ہے ان کو لیسن وہ یہ ڈرا کریں گے کہ run towards acquiring weaponry rather than wait for negotiated solutions or for international law to come and protect you. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا مقصد صرف ایٹمی پروگرام کا خاتمہ تھا یا کہ رجیم چینج بھی ہے؟ دیکھیں اگین اس میں مجھے لگنا از لیس امپورٹنٹ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں از ویری امپورٹنٹ، رائٹ؟
اور آپ نے دیکھا ہے کہ نیتنیاہو تو کیٹیگوریکلی رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کے اوپر انڈیکیشنز دی ہیں کہ ابھی نہیں، پھر دیکھیں گے، لیکن دیٹ از obviously possibility and this has been a long term کہتے ہیں نا دیرینہ خواہش رہی ہے. اور ہم تو کچھ بھی نہیں سیکھتے، کیونکہ ہم نے افغانستان میں رجیم چینج کر کے نہیں سیکھا، ہم نے عراق میں رجیم چینج کر کے نہیں سیکھا، ہم نے لیبیا میں رجیم چینج کر کے نہیں سیکھا، اب ہم سیریا میں رجیم چینج کر کے بھی نہیں سیکھ رہے، اس کے تو ابھی اثرات ہمیں پتہ نہیں چلیں گے. سو ہم نے کیا کیا جی، ہم نے پچھلے 20 سال میں ایک کے بعد دوسری انٹرونشن یا جنگ کی ہے، یونیلیٹرلی کی ہے، کوئی ایز اے گروپ کی ہے. سیکورٹی کاؤنسل نے صرف آتھرائز کی تھی افغانستان کے اوپر، پوری دنیا کو آتھرائز. اس کے بعد ساری ان آتھرائز ایسکلیٹری انٹرونشنسٹ پالیسیز رہی ہیں، اور اس کا خطوں میں اور پوری دنیا میں جو اثرات آئے ہیں وہ ایکسٹریمزم کے آئے ہیں، کیوس کے آئے ہیں، انسٹیبلٹی کے آئے ہیں. But it seems we don't care. It seems we are actually seeking that. So not being a conspiracy theorist at all. But اب لگ یہ رہا ہے کہ دنیا میں انسٹیبلٹی پھیلانا seems to be a strategic goal somewhere, which is playing itself out in ways and means that we could have never imagined before. اس بات کا کتنا امکان ہے کہ روس اور چین کسی نہ کسی شکل میں اس جنگ میں دخیل ہو جائے؟ دیکھیں، میرے نظر میں روس اس وقت بہت پری آکیوپائڈ ہے یوکرین کے ساتھ. آئی تھنک سیریا میں بھی جو ہوا شاید وہ اسی وجہ سے ہوا، بیکاز ایوری بڈی واز پری آکیوپائڈ. اور یہ میرا اپنا انالیسز ہے. چائنا کبھی بھی وہ ایک اکنامک پاور ہے، ان کو پوری خطے میں، پوری دنیا میں اسٹیبلٹی چاہیے، کیونکہ وہ ان کا جو اس وقت تک رائز ہے وہ آن دا بیسس آف ٹیکنالوجیکل پاور، اکنامک پاور ہے. اور وہ کبھی بھی بہت جیسے ہوتا ہے نا کہ سامنے آ کے سپورٹ، اس وقت میں ابھی اسٹیٹمنٹس دیکھ رہی تھی، تو اس وقت تک مجھے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں نظر آئی جس میں کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم پوری طرح ملیٹریلی، ایونچولی جہاں پہ سپورٹ چاہیے وہاں پہ شاید اس وقت کوئی اس فریم میں نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سپورٹ سامنے آ کے دے سکے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ میں جنگوں کا خاتمہ کروں گا، اور جب پاک انڈیا کی جنگ بندی کرائی تو ہمارے وزیر اعظم نے ان کو مین آف پیس بھی کہا، لیکن وہ دوسری طرف کیوں چل پڑے؟ آپ نے میں نے آپ سے شیئر بھی کی تھی پہلے بھی، امریکن پالیسی، یو ایس فارن پالیسی اینڈ دا اسرائیل لابی. مرشمر جو کہ شکاگو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے، مرشمر اور ایک اور صاحب ہیں جو کہ آئی تھنک ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر، انہوں نے یہ کتاب آج سے 20-25 سال پہلے لکھی تھی، اور وہ بہت دیر یہ کتاب پبلش نہیں کرا سکے. آئی تھنک آج بھی اس کتاب میں جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا اس کا جواب ہے کہ ان کا یہ تھیسز ہے جو کہ فرینکلی اسپیکنگ ہمیں پلے آؤٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. بیکاز یہ بات پہلے بھی ہو رہی تھی کہ یو ایس کے انٹرسٹ میں اس وقت یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ ایران کے خلاف نہیں کھڑی ہیں. وہ نارملائزیشن، سعودی عربیہ ایک بہت نارملائزیشن ٹریک پہ چلا گیا، یو اے ای بھی چلا گیا. دے سیک نارملائزیشن بیکاز وہ سارے اکنامکس نارملسی چاہتے ہیں. ایک ان کی پالیسی ہے اور ایک بی بی نیتنیاہو کی پالیسی ہے. اور کیا امریکہ کو انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ صرف اسرائیل کو جو اس کے انٹرسٹ میں لگتا ہے، جو کہ اسرائیل کے بھی اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے، وہ پالیسی پرسو کرے، یا وہ پالیسی پرسو کرے جو خطے کو اپنی انٹرسٹ میں لگتا ہے اور جو امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں ہے. سو آپ دیکھیں کہ جب بھی یہ چوائسز آئیں امریکہ کے پاس ان دا لاسٹ 10 اور سو 20 ایئرز میں بھی، پریزیڈنٹ نکسن کے وقت میں بہت مختلف حالات ہیں. انہوں نے کتاب میں بھی اپنی بات کی اباؤٹ 2 اسٹیٹ سولوشن، اباؤٹ اسرائیلی اگینسٹ اسرائیلی سیٹلمنٹس ایٹسیٹرا. تو اب بھی اس وقت جہاں یو ایس کھڑا ہے، وہاں پہ جو ان کی کتاب کا تھیسس تھا کہ یو ایس اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں بلکہ ان اسرائیل کے واٹ از پرسیوڈ انٹرسٹ آف اسرائیل امپوزڈ آن دا یو ایس کے پیچھے پالیسی بناتا ہے.